باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شهر رمضان اترک کل اسیر وعطی کل سائل۔ مشکات المصابیح کی حدیث پاک ہے، روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، فرماتے ہیں کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے سب قیدیوں کو رہا فرما دیا جاتا اور ہر سائل کو عطا فرمایا جاتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قیدیوں کو رہا کرتے اور سائلوں کو عطا فرماتے۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، ہمارے اس وقت جیلوں کے اندر کئی لوگ بغیر کسی قصور کے شک کی بنیاد پر، الزام کی بنیاد پر وہ قید ہے، ان کے کیس نہیں چلائے گئے، ان کے اوپر فرد جرم عائد نہیں کی گئی، یا حوالات کے اندر یہ جیلوں میں وہ سڑ رہے بغیر کسی قصور کے۔ بڑے لوگوں کے لیے انصاف تو ان کی دہلیز پہ آتا ہے اور وہاں پر ان کو انصاف دیا جاتا ہے، غریب آدمی چل کے بھی جائے تو اس کو انصاف نہیں ملتا، سال ہا سال تک وہ، اگر کسی غریب آدمی کا پلاٹ کوئی قبضہ کر گیا تو اب میری جان اس کی نسلیں چھڑوا لیں تو چھڑوا لیں، وہ بندہ اپنی زندگی میں نہیں چھڑوا سکتا۔ پلاٹ اس کا، کاغذات اس کے نام، لیکن بدماش نے قبضہ کیا ہے، اب تم ثابت کرتے پھرو ساری زندگی کہ یہ تمہاری چیز ہے اور تمہیں ملے گی۔ میرے کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں حضور کسی بے قصور کو قید نہیں کرتے تھے، وہاں پر وہ لوگ وہی آتے تھے قید میں جنہوں نے واقعتاً کوئی جرم کیا ہوتا، حضور مجرموں کو معاف کرتے، حضور سائلوں کو عطا فرماتے۔ کم از کم یہ چیز ہمارے ارباب اقتدار کو دیکھنی چاہیے، وہ سال ہا سال سے جن غریبوں کے کیس لگے ہوئے ہیں، اور یار ان غریبوں کو بھی کوئی تھوڑا سا انصاف دے دو، چاہے اپنی وہ امیج قائم رکھنے کے لیے کہ ہم جناب انصاف فراہم کرنے والے ہیں، اسی کو برقرار رکھنے کے لیے چند فائلوں پہ تھوڑی نظر مار دو۔ حضرت جی ایسا نہیں ہو رہا۔ مہینہ چاہے رمضان کا ہو، چاہے مہینہ رحمتوں بھرا ہو، لیکن جس وقت ہم اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو چیلنج کرتے ہیں، ہم پر رحمتیں نہیں قبلہ ہم پر لعنت برستی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ حالات کیسے اور کب صحیح ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ مظلوم ہیں، جو لوگ حقدار ہیں، ان کو انصاف فراہم کیا جائے، اور جو لوگ واقعتاً ضرورت مند ہیں۔ میں نے اکثر یہ عرض کیا ہے کہ ہر خاندان میں دو چار صاحب ثروت، صاحب حیثیت ہوتے ہیں لوگ۔ آپ دیکھیں، اگر آپ صاحب ثروت ہیں، صاحب حیثیت ہیں، تو اپنے خاندان کا ایک گروپ بنا لیں، چاہے بڑوں کا بنا لیں، بڑے بڑے افراد کو مہینے میں ایک دفعہ روٹین میں بلا لیں، آج اس نے بلا لیا، آج اس نے بلا لیا، آج اس نے، کسی کے اوپر بوجھ بھی نہیں پڑے گا، سارے خاندان کے افراد بڑے مل جائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن ہو جائے گی کہ یار یہ ہمارے خاندان میں ماڑا ہے، اس بندے کو اوپر لے کے آنا ہے، یار ہم زیادہ نہیں کر سکتے اس رمضان شریف کے اندر، یہ افراد ہمارے خاندان میں ماڑے ہیں، ان کو راشن پہنچانا ہے، یار یہ روزہ اور افطاری جو ہے نا سکون سے کر سکیں۔ اگر یہ چیز چل پڑی نا قبلہ، تو انشاءاللہ تعالی العزیز میرے رب کے فضل سے یہ تکلیفیں، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے، اگلی ایک حدیث پاک سماعت فرما لیں۔ ان ابن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الجنت تزخرف رمضان من رأس الحول الى حول قابل قال فاذا كان اول يوم من رمضان حبت ريح تحت العرش من برق الجنة على الحور العين فيقولنا يا رب اجعل لنا من عبادك ازواجا تقربهم اعيننا وتقر اعينهم بنا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک رمضان کے لیے آرستہ کی جاتی ہے، اور جب وہ سجا دی جاتی ہے، رمضان شریف کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے ایک ہوا حور العین
پر چلتی ہے، وہ کہتی ہیں اے رب تو اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں۔ یہ حدیث پاک مشکوٰۃ المصابیح کی ہے۔ سادہ لفظوں میں جنت کی حوریں لینی ہے نا تو دنیا کی حوریں چھوڑنی پڑنی، سادہ سی بات ہے۔ یا دنیا دی ہوراں لے لو یا پھر جنت دی ہوراں لے لو، مرضی تہاڈی ہے۔ زیادہ تر نوجوان بیٹھے ہو، مرضی تہاڈی، اندے نال جا کے گپاں شپاں مارنیاں جے تے پھر اتھوں گپاں چھڑنیاں پینیاں، ہے نہیں؟ سادہ سی بات ہے۔ دنیا کی حور لینی ہے یا جنت کی حور لینی ہے؟ اگر جنت کی حور سے یہ نہیں کہ آپ کہیں جی میں دنیا دی بھی لے لواں تو پھر وہ جنتا وہ حورا بھی میں نے، پھر وہاں پہ حورے نہیں حورے ملیں گے، حورے، ہے نہیں؟ حورے نہیں، وہاں پہ حورے ملیں گے، پکوڑے ملیں گے وہاں پہ، ہے نہیں؟ وہاں پہ حوریں نہیں ملنے والی۔ اگر دنیا کی حور کو چھوڑو گے تو جنت کی حور ملنی ہے، یعنی وہ ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں جو ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں، اپنی سر سٹ کے لگے ہوئے ہیں، ہے نہیں؟ تو جن دی نظر ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، اندے نال بھی یاری اندے نال بھی یاری، تے اندر والی بھی گھر والی بھی تے باہر والی بھی، انہاں نال پھر نہیں ہو رہا میڈیاں۔ یہ سادہ سی باتیں ہیں۔ جن لوگوں نے یہاں پہ آسائشیں اور آسانیاں دیکھ لی ہیں نا، وہاں کی آسائشوں سے محروم۔ یار مجھے یہ بتائیں کیا حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی دنیا کا کوئی آرام چاہتے، آسائش چاہتے، کیا حضور کو نہیں مل سکتا؟ سیدھی سی بات ہے حضرت جی، میں تو یہ جانتا ہوں میرے نبی کا اشارہ ابرو کافی تھا، حضور صرف اشارہ کر دیتے، دنیا کیا جنت واقعتاً حضور کی سامنے آ جاتی، بلکہ آپ نے سنا ہی نہیں ہے